شیطان پانی پر اپنا عرش بچھاتا ہے، پانی پر اپنا عرش لگاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے چیلے چپاٹوں کو جو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے پورے دن بھر میں، سب آ کر کے جمع ہوتے ہیں اور سب کی خبر لیتا ہے کس نے کیا کیا، کارنامے سنتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تو آ کر کے ایک ایک کر کے سناتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، تو سن کر کے کہتا تم نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ بڑا بڑا وہ کارنامہ انجام دیا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز طلباء، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنے عدل سے، اپنی حکمت سے یہ دنیا سجائی ہے، جن اور انسان کو اس دنیا میں بسایا ہے، انہیں آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ ان میں سے کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا ہے، کون جنت کا مستحق ہے اور کون جہنم کا مستحق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان اور جن کو پیدا کرنے کے بعد جنت اور جہنم دونوں کا راستہ دکھایا، بتلایا کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی اور اس راستے پر چلو گے اور یہ کام کرو گے تو جہنم ملے گا۔ چونکہ مقصد کیا ہے کہ انسان کو اور جن کو آزمانا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو آزمائش کے مختلف وسائل اور اسباب بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مہیا کیے تاکہ بندے کی اچھے سے پرکھ ہو سکے، امتحان ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے آزمائش کے جو اسباب اور وسائل مہیا کیے، ان میں سے ایک شیطان کا بھی وسیلہ ہے۔ قرآن نے مختلف جگہوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور حضرت حوا علیہ السلام، دونوں کو تو شیطان نے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے، طرح طرح سے ان لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی کہ کیسے صحیح راستے سے ہٹا کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہٹا کر کے ان کو جہنم کا مستحق قرار دیا جائے۔ تو شیطان روز اول ہی سے کیا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف آیاتوں میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو مکمل طور سے، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو تمہارے من کے موافق ہو، تمہارے مزاج کے موافق ہو، تمہارے مذہب اور دین کے موافق ہو اس کو مان لو، باقی کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اسلام میں جو اللہ رب العالمین کا دیا ہوا، عطا کیا ہوا دین ہے، اس میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے اور نبی کا حکم ہے، اس کو اس کے سامنے اپنا سر خم کر دو، مان لو ان باتوں کو، اس راستے پر چل پڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اور اس مضمون کو مختلف جگہوں میں دہرایا گیا، کیوں؟ علت بھی بتائی، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کیا ہے، کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو جب شیطان دشمن ہے تو کیا دشمن ہماری خیر خواہی کرے گا، ہمیں صحیح راستہ بتلائے گا، جنت کا راستہ بتلائے گا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے بتلائے گا؟ نہیں۔ اور دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھے گی، غور کیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم، غور کیجئے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے،
معجز ہے یہ. اور معجزہ کس چیز میں ہے؟ اگر قرآن کے جو الفاظ ہیں، لفظ میں بھی معجزہ ہے، معنی میں بھی، اسلوب میں بھی، بلکہ کلمات میں بھی، آواز میں بھی، تمام چیزوں میں قرآن معجزہ ہے. اگر قرآن کا کوئی ایک لفظ ایک جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ فٹ کریں گے تو قرآن کا معنی اور اس کی خوبصورتی بگڑ جائے گی. کوئی بھی لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم. خطاب کس کو ہے؟ بنی آدم کو، تمام انسانوں کو، کیونکہ یہ شیطان کا تعلق تمام سے ہے، کسی خاص آدمی سے نہیں ہے، خاص لوگوں سے نہیں ہے، مومنوں سے نہیں ہے صرف، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے سوچنے لمحہ فکریہ ہے. کہا یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم کے بیٹو انسانوں، یا بنی آدم ہوشیار رہنا. لا یفتننکم الشیطان، تاکید کا صیغہ ہے، نہیں تاکید کے ساتھ ہے. لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں برائی میں نہ ڈال دے، فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے. ہوشیار رہنا شیطان سے. لا یفتننکم الشیطان، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ ہر وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا اس وقت جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بھگا دیا، دھتکار دیا، تو اس وقت شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ اے رب، قال رب انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مہلت دے دے تیرے بندوں کو بھٹکانے کی، مجھے اتنی مہلت تو دے، میں تیرے دربار سے بھگا دیا گیا لیکن مجھے اتنی مہلت دے. رب انذرنی الی یوم یبعثون. تو اللہ نے ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جاتی ہے. قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، معینہ وقت تک، یعنی قیامت تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے. اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ رب بما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اے رب تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، بھگا دیا ہے، جہنم کا مستحق قرار دیا ہے، اس کی وجہ سے میں کیا کروں گا؟ تیرے نیک بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا. لاقعدن، تاکید کے ساتھ، تیرے نیک بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، صحیح راستے سے ہٹاؤں گا، اور میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا. وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ. کہا کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کے پاس آنے کی میں کوشش کروں گا، آؤں گا میں. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا دوسری جگہ کہ تم بھٹکاؤ گے ضرور، گمراہ کرو گے ضرور، مگر تیری چال میں، تیرے وسوسے میں اور تیری باتوں میں صرف وہی لوگ آئیں گے جو کافر اور مشرک ہوں گے، جو منافق ہوں گے. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر ان کا داؤ نہیں چلے گا، بس نہیں چلے گا شیطان کا، بلکہ کس پر چلے گا؟ جو شیطان کی اولیاء ہیں، دوست ہیں. وَإِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُمْ، جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، کارساز بنائے گا. وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرائیں گے، شیطان کو شریک اور ساجھیدار بنائیں گے، ایسے ہی لوگوں کو شیطان کیا کرے گا؟ راستے سے بھٹکا سکے گا، گمراہ کر سکے گا. جو میرے نیک بندے ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو میں یہ کہنا چاہتا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ قیامت تک بندوں کو وہ بھٹکاتا رہے گا، گمراہ کرتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو مہلت دی ہے کہ قیامت تک وہ بندوں کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہے گا. لیکن شیطان کے وسوسے میں اور بہکاوے میں وہی لوگ آئیں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کریں گے، رسول کی فرما برداری نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کی باتوں پر نہیں چلیں گے. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان جہنم موعدکم جزاء موفورا، ان جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، کہ تم اور تمہارے، شیطان سے کہا تھا کہ اے شیطان، تم اور تمہارے متبعین جو تمہاری پیروی کریں گے، یہ سارے لوگ، سب کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جزاؤکم جزاء موفورا، جہنم تمہارا بدلہ ہوگا، پورا پورا بدلہ تمہیں وہاں دیا جائے گا. کہاں؟ جہنم میں. تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان،
اے بنی آدم شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، فتنے میں نہ ڈال دے، برائی میں نہ ڈال دے۔ مثال دے کر کے سمجھایا کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ شیطان نے تمہارے ماں اور باپ کو یعنی آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت سے نکالا تھا، ینزع عنہما لباسہما، اور اس حال میں کہ اس نے شیطان نے حضرت آدم اور حوا کے لباس اتار دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما، تاکہ انہیں ان کی شرمگاہ دکھا دے۔ شیطان ہمیشہ اس کوشش میں رہتا، چونکہ ڈائریکٹ کوئی بڑی برائی میں مبتلا نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ کوئی بڑا گناہ کا کام نہیں کروا سکتا، اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے وہ داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی سب سے شیطان جو ہے انسان کو جو گمراہ کرتا ہے برائی میں مبتلا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی برائی میں، دھیرے دھیرے پھر وہ بڑی برائی کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما۔ آگے فرمایا انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ شیطان کے بارے میں کچھ حقائق میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ شیطان جو ہے، شیطان اور شیطان کے جتنے بھی لشکر، ہوا وقبیلہ، شیطان اور شیطان کے پورے چیلے چپاٹے، اس کا پورا لشکر، یراکم، تم کو وہ سب دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن شیطان ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ سکتا ہے ہمیں تو شیطان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ انسان کس وقت غفلت میں ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من بنی آدم یا من الانسان من ابن آدم مجرى الدم، کہ خون کے رگوں میں شیطان دوڑتا ہے۔ تو شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے، اور انسان کب غفلت میں ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو جیتنا آسان ہے، لیکن اگر پیچھے سے وار کرے اور ایسی جگہ سے وار کرے جہاں سے وہ دیکھتا ہے، دشمن دیکھتا ہے مگر آپ نہیں دیکھ پاتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے من حیث لا ترونہم۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا ولی، کارساز اور دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ شیطان کی مختلف چالیں ہوتی ہیں، مختلف طریقے اور وسائل ہتھ کنڈے ہوتے ہیں گمراہ کرنے کے۔ سب سے پہلا وسیلہ اور سب سے پہلا اٹیک جو ہوتا ہے، اس کا حملہ وہ کس پر ہوتا ہے؟ دین اور ایمان پر، کفر کے واسطے سے، شرک کے واسطے سے۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل الشیطان، منافقین کی مثال دے کر کے منافقین کے بارے میں فرمایا کمثل الشیطان، شیطان کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ شیطان کی طرح سے، اذ قال للانسان اکفر، جب انسان سے شیطان کہتا ہے کہ اکفر، کفر کرو، فلما کفر، اور جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ کفر کر ڈالتا ہے تو شیطان اس سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ قال انی بریء منک، میں تم سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے مجھے ڈر ہے، اس لیے اللہ سے ڈر کر کے اس سے بری و ذمہ ہو جاتا۔ تو شیطان یہ ذمہ داری نہیں لے گا، اور کل قیامت کے میدان میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جب فیصلہ کر دیا جائے گا، تمام معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب تمام معاملات کا، تمام امور کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے سچ وعدہ کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، لیکن جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا، فاخلفتکم، میں نے خلاف ورزی کی، میں نے وعدہ تو کیا تھا مگر میرا وعدہ سچا نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا، اور میں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اور یہ کہا کہ وما کان لی علیکم سلطان، میرا تمہارے اوپر بس نہیں تھا، الا ان دعوتکم، صرف میں نے تمہیں بلایا، پکارا، اپنے راستے کی طرف بلایا، فدعوتم لی، تو تم میری پکار پر تم نے لبیک کہا، آ گئے تم میرے بہکاوے پر، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم مجھے فریاد رسی کرنے والے ہو، میں تمہارا کوئی کام نہیں آؤں گا اور نہ ہی تم میرے کچھ کام آنے والے ہو، اپنا اپنا دیکھو۔
یہاں قیامت میں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے. تو کل قیامت میں وہ اپنا پلہ جھاڑ لے گا شیطان. لیکن یہاں شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کیسے ہم جس طرح سے اللہ میں جہنم میں جاؤں گا, میں لوگوں کو بہکا کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جاؤں. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان اپنے لشکر کو, اپنے اولیاء اور دوستوں کو ہمیشہ بلاتا ہے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائے. حدیث میں ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان پانی پر اپنا عرش بچھاتا ہے, پانی پر اپنا عرش لگاتا ہے, اور اس کے بعد اپنے چیلے چپاٹوں کو جو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے پورے دن بھر میں, سب آ کر کے جمع ہوتے ہیں اور سب کی خبر لیتا ہے کس نے کیا کیا, کارنامے سنتا ہے کہ تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. تو آ کر کے ایک ایک کر کے سناتا ہے, پہلا, دوسرا, تیسرا. تو سن کر کے کہتا تم نے کچھ نہیں کیا, حالانکہ بڑا بڑا وہ کارنامہ انجام دیا ہوتا ہے, لیکن آ کر کے کہتا ہے تو شیطان کا تم نے کچھ نہیں کیا, تم نے کچھ نہیں کیا, تمہارا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. پھر آخر میں ایک آدمی آتا ہے, ایک شیطان آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین زوجتہ, کہا کہ میں دونوں آپس میں میاں بیوی کے درمیان جو ہے بہکاتا رہا, دونوں کو, دونوں میں لڑائی کراتا رہا, دونوں کو جھگڑا کرواتا رہا. حتی ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین زوجتہ, اور ان کو یہاں تک نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی, طلاق کروا دیا, چھوڑوا دیا اس کو. کہا کہ ہاں تم ہو بڑا کارنامے والا, سب سے بڑا تم ہی ہو, اور اس کو قریب کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ اس کو قریب کرتا ہے, اور دوسری روایت کے مطابق ہے کہ اس کو گلے لگاتا ہے. ابلیس اس کو گلے لگاتا ہے کیونکہ اس نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہوتا ہے. تو شیطان کے مختلف طریقے ہیں, مختلف حربے اور وسائل ہیں. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نودی بالصلاۃ, جب اذان ہوتی ہے نماز کے لیے, اذان دی جاتی ہے, تو اذان سنتے ہی شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے. اذان جب پڑتی ہے کان میں, وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے. اور لفظ ہے حتی یکون لہ ذرات, ہوا خارج کرتے ہوئے وہ بھاگتا ہے. حتی لا یسمع الاذان, یہاں تک کہ وہ اذان کی آواز اس کے کان میں نہ پڑ جائے. پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے واپس آ جاتا ہے, ادبرا. پھر جب اقامت ہوتی ہے فاذا ثوب بہا, جب اقامت ہوتی ہے تو ادبرا, بھاگ کھڑا ہوتا ہے. پھر جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر حتی یختر بین المرء ونفسہ, آدمی اور اس کے نفس میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. جب نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے, اسی لیے دیکھتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ باتیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں, انسان یاد کرتا ہے, وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان نماز میں ہوتا ہے. ایسی ایسی باتیں وہ یاد دلائے گا جب آپ کو کبھی دل میں بھی کھٹکتا نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ایسا کرو ویسا کرو, دنیا بھر کی باتیں وہ آپ کو یاد دلائے گا. اور آخر میں ہے یہاں تک کہ حتی ینسی کم صلی, کتنی رکعت ہوئی وہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں ہم نے پڑھی. تو شیطان ہمیشہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ آپ کو کس طرح سے راستے سے بھٹکائے, ہٹائے. تو میرے بھائیو, ضرورت اس بات کی ہے کہ شیطان کی چالوں کو ہم سمجھیں, شیطان کی وسوسوں کو سمجھیں, شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. کیوں؟ اگر آپ آج نہیں سمجھے, کل قیامت میں سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ جہنم لے جائے. اس لیے شیطان کی چالوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ایک اور روایت میں ہے, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو سوتے وقت شیطان اس کی گدی پر یعقد علی قفا رأس احدکم, جب انسان سوتا ہے, تم میں سے کوئی آدمی سوتا ہے تو اس کی گدی کے پیچھے جو ہے وہ یعقد ثلاث عقد, 3 گرہ لگاتا ہے. شیطان 3 گرہ باندھتا ہے, اور یضرب علی کل عقدۃ, ہر گرہ پر وہ تھپ تھپی مارتا ہے اور کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد, کہا کہ ابھی تو لمبی رات ہے, بہت بڑی رات ہے, ابھی سوئے رہو, ابھی اٹھنے کی کیا ضرورت ہے, آرام سے سو. کہا علیک لیل طویل فرقد, سوئے رہو ابھی. لیکن بندہ جب اٹھتا ہے, نیند کھلتی ہے, فاذا استيقظ وذكر اللہ, اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے, دعا پڑھتا ہے, اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے, انحلت عقدۃ, ایک گرہ کھل جاتا ہے.
پھر جب وضو کرتا فیضا توضا انحلت عقدۃ، دوسرا گرہ کھل جاتا، اور جب وضو کر کے نماز بھی پڑھ لیتا ہے انحلت عقدۃ، تو تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ اس طرح سے تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اور فاصبح نشیطا طیب النفس، اگر فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور اس سے پہلے اگر قیام اللیل بھی پڑھتا ہے تو بالکل خوش و خرم ہو کر کے، حشاش بشاش ہو کر کے وہ صبح کرتا ہے۔ اس کے برعکس وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، اور اگر اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، وضو نہیں بنایا اور نماز نہیں پڑھی تو خبیث ہو کر کے، منحوس ہو کر کے اور سست ہو کر کے وہ صبح کرتا ہے۔ اور یہ بالکل دیکھا جاتا ہے، کوئی آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے صبح اس کی حالت دیکھیے، منحوست ٹپکتی ہے اس کے چہرے سے، اور اگر ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کر کے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا چہرہ حشاش و بشاش رہتا ہے۔ تو شیطان کی مختلف چالیں ہیں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلا طریقہ جو ہے، پہلا وسیلہ اور پہلا حربہ کیا ہوتا ہے؟ شرک اور بدعت، شرک اور کفر اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ سب سے پہلا جو شرک ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بیان فرمایا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب اچھے لوگوں کے نام تھے۔ جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، ان کی جگہ پر جو ہے کوئی تصویر رکھ لو، مجسمہ رکھ لو، مورتی رکھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے رکھ لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آیا شیطان، وسوسہ دلایا، کہا کہ وہ بڑے اچھے آدمی تھے، نیک تھے، تو پوجا کرنے لگو، کیا کرتے ہو؟ تو اس طرح سے وسوسہ ڈال کر کے لوگوں کے دل میں کیا کرتا ہے، وہ شرک کی ایجاد کی اس نے۔ تو شرک اور الحاد اور کفر یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی آبادی گمراہی میں، شرک میں مبتلا ہے۔ دوسرا حربہ جو ہے وہ بدعت ہے۔ سنت جب ختم ہو جائے گی، سنت سے جب دور ہوں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ بدعت کے شکار ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا حربہ ہوتا ہے بدعت کا۔ شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہا جاتا ہے یہ کہ فیلسوف ہیں، طبیب اور ڈاکٹر ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید شیخ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کو خاص کر کے علماء اور طلباء کو خوب پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ شیطان کے مختلف ہیلے ہوتے ہیں، وہاں 7 چیزوں کا انہوں نے بیان کیا۔ سب سے پہلا کفر، اور دوسرا بدعت، اس کے بعد تیسرا گناہ کبائر، اس کے بعد صغائر، اس کے بعد پھر مفضول، جو ایک افضل ہوتا ہے ایک مفضول ہوتا ہے، جو مفضول عمل ہے اس کے واسطے سے، اسی طرح سے مباح کام ہے اس کے واسطے سے، اور آخر میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ شیطان اپنے چیلے اور چپاٹوں کو، اپنے دوستوں کو بھیج کر کے، وہ انسان میں سے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسان میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، شیاطین میں سے ہو، اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان کی ان چالوں کو سمجھیں اور ان سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم ان کے ساتھ جہنم سے نہ جائیں، بلکہ ہم جہنم میں نہ جائیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کی چالوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اور خاص کر کے ہمارے طلباء، پرسوں ہمارے کچھ اساتذہ نے آپ کو وصیت کرتے ہوئے 2 باتیں کہی تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ ہمارے کچھ طلباء، خاص کر کے بالخصوص جمعہ کے دن، جمعہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہفتے کی عید ہے اور اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے احادیث میں۔ فضیلت کا دن، قیامت میں ایک نیکی کے لیے آپ تمام لوگوں کے پاس جائیں گے، اپنے باپ، بھائی، ماں، بیٹا، بیٹی، بیوی، شوہر، کوئی نہیں دے گا ایک نیکی۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم ہے، آج میرا کیا ہوگا، مجھے کیسے نجات ملے گی، ہر ایک کو اپنے نفس کی فکر ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، ایک نیکی تک دے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اتنے مواقع رکھے آپ کے لیے، اور وہ خاص کر کے آپ طالبان علوم نبوت، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے، جن کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ایسے لوگ، ظاہر بات ہے جو جتنا اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، شیطان اس کے پیچھے اتنا ہی پڑے گا،
تو یقین جانیے کہ آپ کے پیچھے شیطان سب سے زیادہ پڑا رہتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے سچے اور اچھے بندے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جمعہ کے دن طلبہ سنت نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنی بڑی یعنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، جمعہ کے دن اور سنت نہ پڑھیں آپ، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دے، جہنم کے راستے پر ڈال دے، غلط راستے پر ڈال دے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت نہ کرنا، ذکر و اذکار کا نہ کرنا، دل لگا کر کے اللہ کی عبادت نہ کرنا، غلط کاموں میں ملوث رہنا، یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی وساوس ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ضرورت ہے ان کاموں سے بچنے کی۔ طلباء کو سب سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور شیطان سے بچنے کا سب سے بہترین وسیلہ وہ کیا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ سب سے پہلا وسیلہ شیطان سے ہمیشہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ دعائیں کیجیے اللہ رب العالمین سے۔ دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، اگر یہ آدمی کہہ دے لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، تو اس کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور دوسرا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کا ذکر۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ان الذین اتقوا، جو اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، تذکروا، تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، اور پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، متنبہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو ذکر کرنا، ذکر و اذکار کرنا، دعائیں پڑھنا، اور ہم سب جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ، اگر گھر میں تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آیت الکرسی اگر پڑھ لیں رات میں تو شیطان نہیں آ پاتا، بلکہ شیطان ہی نے سکھایا تھا آیت الکرسی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعائیں، تو ذکر و اذکار کا اہتمام یہ شیطان سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے ان حربوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وسائل اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے ہیں، ان وسائل کو، اسباب کو اختیار کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔